بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن تیار کر لی گئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دو بڑی بار ایسوسییشنز نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس کے خلاف نہ صرف مذمت اس کی ہے بلکہ مزاحمت کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وکلاء نے میدان میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں، سابق سی سی پی او لاہور عمر شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ لاہور ڈی ایچ اے میں تھے اور ان کو نیشنل ہاسپٹل لایا گیا، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شیخ عمر کا جب نام آتا ہے، عمر شیخ کا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سی سی پی او لاہور جتنے مہینے رہے ہیں، انہوں نے مافیاز کو نتھ ڈال کے رکھی تھی، اور وہ ایک بڑے تگڑے، ہمارے ساتھ ایک بڑا ان کا بہت اچھا تعلق تھا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اکثر وہ ہمارے پاس بھی تشریف لاتے تھے، ہم بھی ان کے پاس جاتے تھے، اور چونکہ وہ اس وقت سی سی پی او لاہور تھے تو وہ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن اب چونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم نے جو ان کو پایا وہ انتہائی شفیق اور ایک کھرا آدمی ان کو پایا۔ اور جب میں نے ٹویٹر کے اوپر یہ خبر شیئر کی ہے تو عوام کا ایک اپنا خدشہ ہے، اور جو کچھ پچھلے 8-10 ماہ میں ہوا ہے اور جس طریقے سے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں اور جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں، تو عوام اپنے خدشات کا اظہار تو کر رہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کے بعد تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ہمارا ان سے رابطہ نہ ہوا، اور وہ بالکل وہ ڈی آئی جی تھے اور وفاقی محتسب کے وہ ممبر تھے اسلام آباد میں، لیکن وہ زیادہ وقت گھر ہی گزار رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیاسی جماعت بھی بنائیں گے، اور ساتھ انہوں نے وکالت کرنے کے حوالے سے بھی ایل ایل بی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایل ایل بی کیا ہوا تھا۔ تو وہ کئی دفعہ ہماری ڈسکشن ہوئی کہ وہ کسی سینئر وکیل کے ساتھ احسن بھون کے ساتھ بھی آتے جاتے تھے، تو اب پتہ چلا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اچھا، دوسری جانب حسان نیازی کا جسمانی ریمانڈ ختم ہوا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ آج بہت بڑی تعداد میں وکلاء، کیونکہ چھٹی تھی تو لاہور سے بھی بہت بڑی تعداد میں وکلاء گئے ہوئے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں احاطہ عدالت میں وکلاء ہی وکلاء تھے حسان نیازی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے۔ اور جو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں نے سرکار میں مداخلت کے کیس میں اور دھمکیوں کے کیس میں حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا، اور ان کو یہ مجسٹریٹ ہے مرید عباس صاحب، تفتیشی افسر نے مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ شریک ملزم کی نشاندہی ہو گئی ہے، حسان نیازی سے اسلحہ اور گاڑی برآمد کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا 72 گھنٹوں سے زائد ہو گئے ہیں، پولیس نے اب تک اسلحہ برآمد نہیں کیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق شریک ملزم کی شناخت کر لی گئی ہے، اسلحہ اور گاڑی قبضے میں نہیں تو حسان نیازی کو قبضے میں کیوں رکھنا ہے؟ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ حسان نیازی پیشہ ور وکیل ہیں اور انہوں نے گرفتاری کے دن 3 ضمانتیں لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر صرف سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ ایک وکیل کو 3 دن زیر حراست میں رکھ کر پیغام دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی وکالت نہ کریں، نہیں تو آپ کو بھی جیل کے دن دیکھنے پڑیں گے۔ بہرحال عدالت نے ان کی درخواست جو ان کی ہے وہ فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا، ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ تھا اس پر بھیج دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہی ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ضمانت پر درخواست ضمانت پر جو پی ٹی آئی نے دائر کی اس پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہت جلد باہر آئیں گے، اور وہ اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان میں حصہ لیں گے، جو پولیٹیکل بھی اور پروفیشنل بھی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بڑی تگڑی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ 23/3/2021 آج کی ہے، چھٹی کے دن کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے۔ دی کیبنٹ واز یونانیمس ان ڈکلیئرنگ دس ایز این ایکٹ آف انکانسٹیٹیوشنل اور constitutional deviation and a contempt of clear directions of the Honorable Supreme Court of Pakistan۔ لاہور بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے وہ سیدھا آئین کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے۔ دی lawyers community along with the honorable judiciary shall uphold the dictate of the constitution and supremacy of law at all costs۔ انہوں نے کہا ہر صورت میں ہم آئین کا تحفظ کریں گے، اور جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے ہم اس کے خلاف اپنے لاہ عمل دیں گے۔ اور فواد چودھری کی جانب سے جو ایک پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے کہا ہے کہ وکلاء جو باڈیز ہیں
وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے لاہ عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سڑکوں پہ ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آئین ٹوٹ چکا ہے۔ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہماری افطاری تھی، اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں اسراج الحق ان کے ساتھ، اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست تھے تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا جماعت اسلامی نے، تو ہم وہاں پر گئے۔ تو ان کی جانب سے جو اس سارے معاملے پر، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو بڑا کلیئر ہے، سنی اتحاد کونسل پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی طریقے سے مجلس وحدت المسلمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب جو جماعت اسلامی کا موقف ہے، اور جماعت اسلامی جو سپریم کورٹ جا رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی، اور یہ بھی 23/3 کی پریس ریلیز ہے، اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنے تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں، اور کوئی بھی ادارہ آئین توڑنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن the Supreme Court bar demands that the Election Commission immediately withdraw its notification dated 22/3/2023 and strictly adhere to the earlier issued schedule، کہ جو پہلے شیڈول جاری کیا گیا تھا اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے۔ The Supreme Court Bar Association will take all necessary and legal actions to stand behind the Constitution and the Honorable Supreme Court، کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہر صورت آئین اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ It is pertinent at this stage that for all Pakistanis to be united and make unanimous efforts to defend democracy and rule of law in the country، کہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، اور وہ پاکستان وکلا کے ساتھ کھڑی ہو جائے پاکستان میں رول آف لاء کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے، چونکہ اب بات آئین کی آ گئی ہے، اور آئین سے جو ہے وہ ہمیشہ مقدم ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے ساتھ اور ان کی جو باقی قیادت ہے ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے امیر جماعت اسلامی سے سوال کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاناما پیپرز کا معاملہ تھا، یا ماضی میں مختلف ایسے ایشوز آئے کہ جماعت اسلامی بطور جماعت الگ سے انڈیپینڈنٹ ایک ریٹ فائل کرتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پاناما پیپرز کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی کی پہلے ریٹ داخل ہوئی، اور پھر اس کے بعد عمران خان کی اور شیخ رشید کی ریٹ پٹیشنز دائر ہوئیں۔ تو میرا یہ سوال تھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے کہ آپ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس وقت آئین ٹوٹا ہے، اور باقاعدہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس بات کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی اس عمل کو ہم غیر آئینی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں؟ انہوں نے پہلا یہ کہا کہ ہم نے اپنی تمام تنظیمات کو کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام جو لوکل دفاتر ہیں ان کے باہر احتجاج کریں الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی جو اقدام ہے اس کے خلاف۔ دوسرا ان کا یہ موقف تھا کہ ہم نے اپنے وکلا کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے، اور ہم ایک دن تک کل کا کہا ہے کہ کل تک ہم اپنی پالیسی اناؤنس کریں گے کہ ہم کیا وہاں جو پہلے پٹیشنز دائر ہو چکی ہوں گی ان میں پارٹی بنیں گے، یا ہم ایک سیپریٹ پٹیشن دائر کریں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے جماعت اسلامی کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہے، الیکشن ہر صورت میں اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ الیکشن آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، قومی اسمبلی تحلیل ہو، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلیاں تحلیل ہوں، اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو، تب ہی جا کے ملک میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک تگڑا جو موقف سامنے آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کی زیر قیادت اہم اجلاس ہوا، اور کئی گھنٹے یہ اجلاس چلا۔ میں نے خود بطور قانون کا طالب علم پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے اور فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے یہ گزارش کی تھی کہ اس معاملے پر آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود کوئی آج خود نوٹس لے گی، حالات لگ نہیں رہے۔ اگر تو آج کو نوٹس لینا ہوتا تو وہ چھٹی والے دن بھی لیا جا سکتا ہے، وہ راتوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک جو پر اسرار خاموشی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو خود جانا پڑے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ جو دونوں اسپیکرز ہیں، اسپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی اور اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں، ان کو تو ساری رات سپریم کورٹ کے باہر بیٹھنا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو وہاں بیٹھنا ہوگا، پھر جا کے سپریم کورٹ کے در و دیوار ہلیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز نے جب دوست مزاری نے رولنگ دی تھی، اور اس دوست مزاری کی رولنگ پر پورا لاہور باہر نکل آیا تھا، اور رات کے وقت جو ہے وہ لاہور رجسٹری جو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری اس کے باہر احتجاج ہوا تھا، رات کے 12 بجے درخواست وصول کی گئی تھی۔ تو اب بھی تب ہی ہوگا جب کوئی پریشر یا
عوامی احتجاج ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت سپریم کورٹ پہنچے گی، تب جا کے یہ سارا معاملہ ہوگا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اہم اجلاس کے بعد جو فیصلہ دیا ہے، پنجاب میں الیکشن کے التواء سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت نے ریویو فائل نہیں کیا تھا۔ سویلین حکومت میں پہلی مرتبہ ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وفاقی اور وزیر قانون اعظم نذیر طائرٹ کو پتہ نہیں کہ حکومت کے آنے کے بعد کیا ہو گیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خلاف کل کابینہ کا اعلامیہ آئے گا، اور پھر معلوم ہوا کہ ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں تھے، ٹارگٹ تو سپریم کورٹ تھی، اور سپریم کورٹ پر حملہ اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کسی بھی صورت میں جو یہ غیر آئینی کام ہے اس کے اوپر کھڑی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آئین توڑنے کے اقدام کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ 96 مرتبہ جو ایسوسی ایشن نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کیا۔ تحریک انصاف 96 جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ تحریک انصاف ہر وکلا تحریک کے پیچھے کھڑی تھی، اور اب وکلا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم ہر صورت اس کو چیلنج کریں گے۔ اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ دو جو وکلا ہیں، انہوں نے درخواستیں تیار کر لی ہیں۔ صبح سویرے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی سپریم کورٹ میں ہوگی، صبح سویرے درخواستیں بھی دائر کی جائیں گی، اور کل ہی ہم چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ سماعت کریں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کل جو بھی تفصیلات ہوں گی، کل جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔